اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دھرم گرو اور برادران وطن، ملک کی بدقسمتی ہے، ملک میں رہنے والوں کی بدقسمتی ہے کہ موجودہ صورتحال جس کے اندر پوری حکومت مودی جی کی اقلیتوں کے اور دلتوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، جو لوگ ہزارہ سال سے اس ملک کے اندر رہتے ہیں ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال کر اپنا غلام بنانے کی پالیسی پر چل رہی ہے کہ آپ نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں کہ جیسے جیسے آزادی کا وقت قریب آتا ہوا نظر آتا تھا، ہمارے بزرگ مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا مدنی اور جمعیت علماء ہند کی بنیادی شخصیتیں کانگریس پارٹی سے، موتی لال نہرو سے، جواہر لال نہرو سے، گاندھی جی سے ورکنگ کمیٹیوں میں بیٹھ کر تجویز پاس کر کے ان سے بار بار یہ عہد لیتے تھے کہ ہم نے 150 سال تک اس ملک کی آزادی کے لیے لاکھوں اپنے سپوتوں کو قربان کر دیا ہے، ہم سے یہ وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا دستور سیکولر دستور بنے گا، ملک ہندو اسٹیٹ نہیں بنے گا۔ ہمارے پاس کانگریس کی سن 46 کی، 40 کی، 30 کی وہ تجاویز موجود ہیں جن میں جمعیت علماء ہند کے سوال کی بنیاد پر کانگریس پارٹی اپنی ورکنگ کمیٹیوں کے اندر تجویز لکھ کر ہمیں اطمینان دلاتی ہے کہ جب ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، مسلمانوں کی زبان، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کے مدرسے، مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کا دین اور ایک فہرست ہے ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی، ہر چیز محفوظ رہے گی۔ تب جمعیت علماء ہند سن 47 تک کانگریس کے شانہ بشانہ نہیں، کانگریس سے 5 قدم آگے بڑھ کر ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیتی رہی، لیکن ملک آزاد ہوا اور بدقسمتی سے ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ ملک کی تقسیم ہونے کے بعد کانگریس کے اندر ایک طاقت ابھری، میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن میں جان بوجھ کر نام نہیں لیتا، جس طاقت نے گاندھی جی سے کہا، زور ڈالا کہ اب جب ملک آزاد ہوا اور مسلمانوں نے مذہب کے نام کے اوپر ملک کا ایک حصہ لے لیا، اب ہمارے اس ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ ملک کا دستور ہندوازم کے اوپر مبنی ایک خاص دستور ہوگا جس کے اندر ہر اقلیت اکثریت کے رحم و کرم پر رہے گی۔ جمعیت علماء ہند تنہا ایک جماعت تھی جو گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو پکڑ کر بیٹھ گئی اور ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو، ہم تمہارے کاندھے سے کاندھے ملا کر نہیں، ملک کی آزادی میں ہمارا کردار تم سے آگے رہا ہے، اس صورت کے اندر جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو،
اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے ہیں، تم نے دستخط کیے ہیں، تم مجرم ہو، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم نے اپنی پگڑیاں اچھلوائی ہیں، اپنی ٹوپیوں کو جوتوں کے نیچے رونتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم سے ہمارے بھائی کہتے تھے کہ تم ہندوؤں کے پٹھو ہو، تم پاکستان کے مخالف ہو۔ سب کچھ ہوا، مگر ہمارا جو نقطۂ نظر تھا، ہم اس نقطۂ نظر سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ تم پیچھے ہٹے ہو۔ ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو۔ تنہا جمعیت علماء ہند تھی، کوئی پارٹی مسلمانوں کے اندر تو تھی ہی نہیں۔ وہ تو ایک امتحان کا وقت تھا، شریف لوگ تھے۔ جمعیت علماء ہند کے اس مطالبے کے سامنے اپنے سر کو جھکایا اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا، جس کے اندر ہر اقلیت کو، چاہے وہ کوئی بھی اقلیت ہو، دستوری اعتبار سے ہر اقلیت کو اپنے مذہبی تشخص اور نشانی کے ساتھ ملک میں آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا گیا۔ جمعیت علماء ہند آپس میں میل ملاپ اور محبت اس کے دستور کے اندر شامل ہے۔ ہماری پالیسی کے اندر ہندو مسلم تفریق نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کے ہندوؤں کے باپ دادا ایک ہی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک باپ کی 5 اولاد ہے، کسی کو اسلام اچھا لگا وہ مسلمان ہو گیا، کسی کو سکھ دھرم اچھا لگا وہ سکھ بن گیا، کسی کو بدھ دھرم اچھا لگا وہ بدھ بن گیا، کسی کو اپنے باپ دادا کا دھرم ہی اچھا لگا وہ اپنے باپ دادا کے دھرم پر رہا۔ لیکن ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ مذہب کے نام کے اوپر ملک کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ کیا قصور ہے؟ کیا بات ہے؟ کبھی یہ آواز اٹھی کہ گھر واپسی کے لیے، کیا مطلب ہے؟ سارا مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ کر گھر واپس آ جائے، ہندو بن جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا تھا، مسلمانوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بدقسمت پارٹی ملک کے اندر گلی گلی کوچے کوچے مسلمان اور ہندو کا خون بہانا چاہتی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جس دن سے بی جے پی کا جھارکھنڈ میں منہ کالا ہوا ہے، بی جے پی ہی کا نہیں، بی جے پی کے چیف منسٹر کا بھی منہ کالا، اس دن سے آج تک کوئی موب لنچنگ نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موب لنچنگ ہو نہیں رہی تھی۔ بدقسمت ہے وہ پارٹی جو اپنے اقتدار کی کرسی کے لیے موب لنچنگ کرا رہی تھی۔ ختم ہو گیا۔ آج کہاں ہے موب لنچنگ؟ ملک کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا کہ موب لنچنگ بھی کوئی چیز ہے۔ جمعیت علماء ہند اس چیز کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پیار و محبت کے ساتھ رہنے کے سوا اس ملک کو زندہ رکھنے کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ بی جے پی نے جھارکھنڈ میں اور دلی کے اندر اپنی ساری طاقت لگا دی، اور جو کچھ مسلمان کے خلاف انہوں نے کیا تھا اس کو کیش کرنے کے لیے جھارکھنڈ میں اس کے لیڈر اتر گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے 370 کی دفعہ کو چٹکی بجاتے ختم کر لیا،
کون کس کی ماں نے دودھ پلایا تھا کہ ختم کر دیتا؟ یہ ان کی تقریر ہے، راج ناتھ سنگھ کی تقریر ہے جو جھارکھنڈ میں انہوں نے کی ہے۔ ہم نے رام مندر کے مسئلے کو جو 70 سال سے چل رہا تھا، ختم نہیں ہوا تھا، ہم نے ختم کرا دیا۔ وہ تمام چیزیں جو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کی، طلاق کے مسئلے کو جھارکھنڈ کے اندر کیش کرنا چاہا، لیکن ہندو مسلم کا یہ اتحاد اتنا مضبوط تھا کہ دھول چاٹی اور ذلیل و خوار ہو کر کے نکل کر باہر کھڑے ہو گئے۔ کہاں ہے حکومت ان کی؟ کہاں ہے موب لنچنگ؟ کہاں ہے مسلمان کے خلاف نفرت؟ دلی کے اندر آئے 200 پارلیمنٹ کے ممبر اور کتنے صوبوں کے چیف منسٹرز، یہاں تک کہ خود ہوم منسٹر دلی کے گلی گلی کوچے کوچے گھومتے پھرے ہیں اور بھیک لے کر ووٹ مانگا ہے۔ نہ مسلمان نے بھیک ڈالی، نہ ہندو نے بھیک ڈالی۔ یہ ہندو مسلم اتحاد کی طاقت ہے۔ اگر اس اتحاد کو نظر نہ لگی اور یہ اتحاد باقی رہا تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشنوں میں بہار اور بنگال کے اندر بھی یہی انجام ہوگا۔